اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے بات کروں گا کہ جو کل دو وفاقی وزراء جو تھے گو کہ اتوار کا دن تھا اور وہ فواد چودھری تو جو تھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، وہ خان صاحب کے ساتھ حالانکہ غیر ملکی دورے پہ تھے، لیکن آتے کے ساتھ ہی انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس کی پی آئی ڈی میں بیٹھ کے، اور ان کے ساتھ شبلی فراز وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بھی موجود تھے۔ تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دو وزراء کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے اندر ایک فواد چودھری ہیں اور ایک غالباً وہ جو تھی فردوس عاشقوان صاحبہ، جو ابھی تو مطلب کسی عہدے پہ نہیں ہے۔ تو بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بظاہر جو بادی نظر کے اندر نظر آتا ہے، جو افتخار چودھری کی ٹرم تھی، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی، بات تو ہو رہی ہے جو الیکشن کمشنر ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ کہ الیکشن کمشنر نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی کا لے پالک ہے، یعنی کہ ابھی تک وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں کسی کا لے پالک ہوں۔ جب نون لیگ جو ہوتی ہے دھاندلی کے الزام میں یا کسی الزام کے اندر وہ جاتی ہے تو وہ تو ری الیکشن ہو جاتا ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی جاتی ہے تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور الیکشن کمشنر جو ہے یعنی کہ جو پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں وہ بول رہا ہوتا ہے، یعنی کہ لب و لہجے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کمشنر کیا کہ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ سے میری مراد سول بیوروکریٹس ہیں، یہ جو ہیں یہ پیداوار ہی ان دو ادوار کی ہیں۔ زرداری آتا تھا یا بے نظیر آئی ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے اپنے لوگ بھرتی کیے اور اپنے لوگوں کو ایسی اس جگہ کے اوپر بٹھایا، پوسٹوں کے اوپر بٹھایا کہ جناب ہمیں کوئی دشواری نہ ہو۔ یعنی کہ نادرا کو اگر آپ دیکھ لیں تو نادرا کے اندر بھی انہی لوگوں کی بھرمار ہے، انہی لے پالکوں کی بھرمار ہے گی۔ جیلی شناختی کارڈ بوریوں کے حساب سے کراچی کے اندر ملا ہے، بوریوں کے حساب سے یہ گجر نالہ اور یہ جو نالے ہیں ان میں سے ملا ہے، اور یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ملا۔ اسی طریقے سے آپ آئیں تو یہ جو پہاڑی خچر ہے جس کا نام شاہد خاقان عباسی ہے، جو اپنی پتلون اتروا کر آیا تھا امریکہ میں، کیونکہ ہم اس چیز کو بھولنے نہیں دیں گے۔ شہریار آفریدی پہ تو آپ نے الزام لگا دیا، اس نے آ کے تردید بھی کر دی، اور اس کے بعد وہ تصویر بھی پیش ہو گئی کہ جس کے اوپر شاہد آفریدی کا سر لگا کر وہ پیش کی گئی ہے، وہ تصویر بھی سوشل میڈیا کے اوپر آ چکی ہے کہ وہ کس لڑکے کی تصویر ہے، وہ امریکی لڑکا ہے یا جو بھی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے برملا اعتراف کیا کہ ہم الیکشن ریگ کرتے رہے، ہم الیکشن چوری کرتے رہے، آپ ہمارا کیا کر لیں گے۔ یہ اس نے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا، اینکر کے سامنے کہا ہے، بلکہ پوری دنیا اور پورے پاکستان کے سامنے کہا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب یہ لوگ الیکشن ریگ کرا کے اس مقام تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد تو انہوں نے اپنے بیوروکریٹس بھرتی کر لیے، اپنے چپراسی سے لے کے افسر تک اپنا بندہ بھرتی کر لیا، اس کے بعد تو ان کو غم ہی نہیں رہا۔ اور یہی حال چیف الیکشن کمشنر کا ہے۔ اچھا، یادداشت کے لیے، عوام کی یادداشت کے لیے میں بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے منتخب کیا تھا۔ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر نہیں منتخب کیا تھا، یہ جو تھا نواز شریف اور وہ جو پیپلز پارٹی کے جو شاہ صاحب ہیں سکھر والے، جو میٹر ریڈر تھے، تو یہ ان دونوں نے، کیونکہ قائد حزب اختلاف وہ تھے، تو ان دونوں نے یہ منتخب کیا تھا۔ اب الیکشن کمشنر کی صرف جسے کہتے ہیں کہ جاہلانہ سوچ کی عکاسی صرف میں کچھ الفاظ میں کروں گا
کہ جو اس نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں کہی ہیں، یعنی کہ اس لیول کے اوپر اتنے پڑھے لکھے بندے کو یہ باتیں کہتی بھی زیب نہیں دیتی کہ ایلفی ڈالنے سے ناکارہ ہو جائے گا، یہ خواتین کو ووٹ کی طرف لانے کے لیے راغب نہیں کر سکتا، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کو وہ نہیں کر سکتا۔ او بھائی، ووٹنگ مشین کا امن و امان کی صورتحال سے کیا تعلق؟ کیا اس کو خواتین، کیا اس پہ اسپیکر لگے ہوئے کہ خواتین کو بلائے کہ آج خدا کے لیے ووٹ ڈال دو؟ اور ایلفی، جب اسلحہ لے جانے پہ پابندی ہو سکتی ہے، ماچس کی ڈبیا لے جانے پہ الیکشن کمیشن کے اندر وہ جہاں پہ ووٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ پابندی، تو کیا ایلفی پہ پابندی نہیں لگ سکتی؟ نہیں، یہ صرف اور صرف وہی والی پہ بات کروں گا۔ اب میں ذرا آتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں نہیں چاہتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئے، یعنی کہ پیپلز پارٹی وہ کیوں نہیں چاہتی؟ ووٹ ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ یاد ہے وہ جو یوسف رضا گیلانی کا بیٹا بتا رہا تھا ٹی وی کے اوپر، جس پہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا، جب وہ سینٹ کے الیکشن کے اندر جو یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جب لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ووٹ کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے، جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی نوٹس نہیں لیا، وہ نہیں کر سکتے آپ، اضافی ووٹ شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ مشین جتنی دفعہ آپریٹ ہوگی وہ اپنا فگر وہی شو کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مشین 100 دفعہ آپریٹ ہوئی ہے اور ووٹ 121 نکل رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی منہ کالا ہو جائے گا، ووٹ غائب بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بکسہ لے کے بھاگ بھی گیا لیکن مشین یہ کہے گی کہ بھائی میرے سے تو اتنے ووٹ نکلے ہیں۔ اچھا، ووٹنگ کے عمل کو سست نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایک ایک بندے پہ جو اتنا ٹائم لگایا جاتا ہے ٹائم ضائع کرنے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ووٹر دوبارہ ووٹ بھی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ ایک دفعہ جب تھم لگ گیا یا بٹن دب گیا تو بات ختم ہو گئی کہانی۔ اسی طریقے سے باہر سے ووٹ لا کے آپ شامل نہیں کر سکتے، یعنی کہ یا تو یا اسی طرح کی آپ مشین بنائیں، جو کہ ناممکن ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر وہ رکھی ہوگی ایسی چیز۔ تو دوسری مشین تو یہ تو آپ کو پتہ ہے، ایک سائڈ پہ جیالے ہیں، ایک سائڈ پہ پٹواری ہیں، انہوں نے اور کچھ نہیں سیکھا، کھانا پینا ہی سیکھا ہے، یہ کوئی ایجاد تو کر نہیں سکتے۔ یہ تو موجودہ حکومت نے آ کے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنی وہ دی کہ ہم نے وینٹیلیٹر بنائے اور دنیا میں بھی وینٹیلیٹر ہم نے بھیجے اور اب ووٹنگ مشین بھی ہم نے بنا لی، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے اندر باہر سے ووٹ لا کے شامل نہیں ہے، ٹھپے نہیں لگ سکتے۔ یہ جو آر اوز ٹھپے لگاتے تھے، جو انہی کے منظور نظر ہوتے تھے، انہی کے سلیکٹڈ ہوتے تھے، انہی نے ان کو نوکریوں پہ اپوائنٹ، وہ ٹھپے لگاتے تھے بعد میں بیٹھ کے۔ ہاں جی، نواز شریف صاحب، وہ جو شہباز شریف جو ہوتا ہے، شہباز شریف، وہ اعلان کرا تھی 2/3 اکثریت دینا، تو 2/3 اکثریت ٹھپے لگ کے ملتی۔ فارم 45 والی 2 نمبری نہیں کر سکتے، یعنی کہ فارم 45 یاد ہوگا آپ کو کہ ٹی وی کے اوپر بھی آیا کہ بعض دفعہ کہتے ہیں جی ہمیں فارم 45 ملا ہی نہیں، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ وہ ویڈیو وائرل کی کہ انہوں نے خود ہی نہیں لیا۔ کبھی آر ٹی اے سسٹم کو کہتے ہیں کہ جی وہ ناکارہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جب آر ٹی اے سسٹم تو عمران خان نے تو نہیں بنایا تھا، وہ تو انہی لوگوں نے لے کر آئے تھے ریفارم کے اندر۔ اور یہ جو ووٹنگ مشین کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ ابھی نہیں ہو رہی، 2018 یا 19 یا 20 سے نہیں ہو رہی ہے، یہ 2008 کے اندر بھی یہ چیز چلی تھی کہ بھائی کوئی اس طریقے کا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ دھاندلی سے روکنے کا کوئی وہ سسٹم بنایا جائے۔ تو نون لیگ، یہ جو میں نے کچھ وجوہات بتائیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو اس لیے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سندھ میں ووٹ اندرون سندھ میں کاسٹ ہوتا ہے، جو وہاں پہ ٹیچرز انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، جو وہ ٹیچرز وہ آئیں گے کہ جن کو اپنا نام بھی نہیں لکھنے آتا، کیونکہ اسکولوں میں تو گائے بھینسے اور گدھے بندے ہوئے ہیں، تو ادھر وہ انہوں نے خود پڑھا نہیں ہے تو دوسروں کو کیا پڑھائیں گے۔ اور یہی حال پنجاب کے اندر ہے گا کہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے ایک ایسی قوم 35 سال کے اندر ایک ایسی قوم کو پروان چڑھا کر گیا کہ جن کی یہ جو اوپر کا پورشن ہے عقل والا خالی ہے، اور وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی تے، یعنی کہ جس لوگوں کی سوچ یہ ہو کہ کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی ہے تے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب ذرا افغانستان کی جانب۔ افغانستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دوشنبے کے اندر جو وزرائے مملکت اور صدور جو ملے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے اندر مین چیز یہ ہے طالبان حکومت کو جسے کہتے ہیں کہ ماننے میں، کہ طالبان نے ایک مخلوط حکومت تو بنا لی، لیکن اس کے اندر تاجک، ازبک، پٹھان، ان لوگوں کو ذرا سی نمائندگی نہیں دی گئی، کیونکہ وسیع البنیاد حکومت بننی چاہیے۔ تو یہ پاکستان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر طالبان کو راضی کریں، اور راضی کرنے کے بعد ہم 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے ان کو ان کی حکومت کو قبول کرنے میں۔
یا ماننے میں. تو اب دیکھیں یہ پاکستان کیا کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو پاکستان تو ویسے بھی اس خطے کے اندر جسے کہتے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے اس علاقے کی سپر پاور ہم ہی ہیں. یعنی کہ چائنا گو کہ ہم سے بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے. ہم غریب ملک ہیں, ہماری اکانومی بہت کمزور ہے, ہماری فی کس آمدنی بھی کم ہے, ہمارا سب کچھ ہے. ہم بجلی کو ترستے ہیں. یعنی کہ دیکھیں سخت گرمیوں میں بھی بجلی کے بغیر جو قوم زندہ رہ لیتی ہے اس کا مطلب یہ تو ہے کہ قوم زندہ دل ہے. ہم اپنے آپ کو پھر بھی فخر محسوس کرتے ہیں پاکستانی کہلانے میں. نہ ہمارے پاس بجلی ہے نہ ہمارے پاس پانی ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں. تو اس علاقے کی تو سپر پاور ہمیں ہے. اگر انڈیا مانتا ہے مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے. افغانستان کے اندر 20 سال امریکہ نے ایڑیاں بھی رگڑ لی, ناک بھی رگڑ لی, لیکن وہ ان کو قابو نہیں پا سکا, اور آخر میں محمود الزام پاکستان کو ٹھہرا دیا کہ جی پاکستان جو تھا طالبان کی مدد کرتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ مان جاؤ کہ تمہاری فوج تمہارا اسلحہ ہم کسی خاطر میں نہیں لے. چلو جی میں حکومت پاکستان مانے یا نہ مانے, میں کہتا ہوں کہ چلو جی اگر ہم نے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امریکہ سے ٹکر لی. اس کا مطلب ہے کہ ہم امریکہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو انڈیا کس کھیت کی مولی. اب ہمارے جو کچھ سیاستدان ہیں جو جاہل قسم کے, یہ جو ہم پہ 40 سے 42 سال جو ہیں یہ جو ہم پہ مسلط رہے, جن کی سوچیں یہ ہیں, جو پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, جو حوث اقتدار کے اندر پاکستان کو اتنا گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اتنے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ عوام کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے جسے کہتے ہیں کہ محروم ہو جائے, وہ آٹا چینی چاول دال کے چکر کے اندر پڑے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں. میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ ایک قوم جو عرب نہیں ہوگی, جب دنیا کے اوپر غیر مسلموں کا غلبہ ہوگا تو ایک ایسی قوم, ایک مسلمان قبیلہ, ایک قوم ایسی ہوگی جو عرب نہیں ہوگی, لیکن ان کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے, ان کی سواریاں عربوں سے اچھی ہوں گی. تو یہ تو سیدھا سیدھا اشارہ ہی ہماری طرف ہے. اور جب ہماری طرف ہے تو پھر ہمیں تم اگر میلی آنکھوں سے دیکھو تو کیا, ہم تو اپنے آقا کی ہر بات کو مانتے ہیں اور قربان ہیں. ہمارے پاس سواریاں ان سے بہتر ہیں, جیف 17 تھنڈر. ہمارے پاس ہتھیار ان سے اچھے ہیں, غوری, ہتف, شاہین, میزائل, رین پوری یعنی کہ ایک لائن. اور ہم عرب بھی نہیں, جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, کیونکہ عربوں کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ پاک کو کم و بیش 1,24,000 یا 1,27,000 پیغمبر اتارنے پڑے. لیکن ہمارے پاس تبلیغ تو علماء کرام نے کی تھی, پھر بھی ہم مسلمان ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں ویورز جو میں نے آج ذرا ٹاپک وہ میں نہیں دے سکا سیاست کے اوپر زیادہ. تو بہرحال میری اپنے یاروں دوستوں سے اپیل ہے جو مجھے سنتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کرپشن ہو رہی ہے, رشوت ہو رہی ہے, ایک دفعہ آواز ضرور اٹھایا, کیونکہ اگر رشوت لینے والا جہنمی ہے تو رشوت دینے والا بھی جہنم. ہمارے تھانوں میں رشوت سر عام ہے, ہماری عدالتوں میں رشوت سر عام ہے, ہمارے ایوانوں میں رشوت سر عام ہے, ہمارے اسپتالوں میں رشوت سر عام ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت جانے سے پہلے جو میرے روایتی جملے, ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ, یہ نہیں ہونی چاہیے, قوم پہ بہت. ایک وہ جو بھگوڑا آئے گا جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے اخیر میں عدالتوں کو انصاف پرووائڈ کرنا چاہیے. عدالتیں جو ہیں وہ اپنے ججز کی کرپشن دیکھیں, ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں, بھابھیوں کے آنسو نہ دیکھیں, بلکہ ان کی کرپشن کو دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اور چھوٹی سی بات ایک اور بھی کہ یہ جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں, اگر آپ کی توہین کی ہے افتخار چودھری نے یا فردوس ساشق قوان نے یا شبلی فراز نے, تو یہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا یہ جو جس کا نام اتنے اچھے طریقے سے نہیں لیا جاتا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ کسی کی توہین نہیں ہوتی, یہ آزادی اظہار رائے ہے. تو آزادی اظہار رائے تو فواد چودھری بھی کر سکتا ہے, شبلی فراز بھی کر سکتا ہے, اور آپا بھی کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.